لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی معارف الحدیث کتاب الرقاق حدیث نمبر 13 عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیۃ اللہ ثم يصيب شيئا من حر وجهه الا حرمه اللہ علی النار. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف اور حیبت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکلیں اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم ہو، مثلا مکھی کے برابر یعنی ایک قطرہ ہی کے بقدر ہوں، پھر وہ بہہ کر اس کے چہرے پر آ جائیں تو اللہ عز و جل اس چہرے کو آتش دوزخ کے لیے حرام قرار دے گا، حرام کر دے گا اسے. دیکھیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے ہم پر کہ اللہ ایک آنسو کا قطرہ اس کے ڈر اس کے خوف سے بہہ جائے تو وہ اس چہرے کو حرام قرار دے گا. لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ ذہن میں رکھا جائے کہ اگر اس نے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور وہ ان کا مرتکب ہے تو پھر علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا. یہ وہ قاعدہ مصمم رہے گا کہ جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اسے توبہ کرنی پڑے گی. تشریح میں فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ خوف خدا کے آنسوں سے کبھی تر ہوا اس کو دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ رکھا جائے گا اور دوزخ کی آنچ کبھی اس کو نہ لگ سکے گی. کتاب الایمان میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ جن احادیث میں خاص نیک عمل پر آتش دوزخ کے حرام ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے ان کا مطلب اور مقصد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس نیک عمل کا ذاتی تقاضا اور خاصہ یہی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کرنے والے کو جہنم کی آگ سے بالکل محفوظ رکھے گا بشرطے کہ اس شخص سے کوئی ایسا بڑا گناہ سرزد نہ ہوا ہو جس سے تقاضا اس کے برعکس جہنم میں ڈالا جانا ہو. یعنی اس سے کوئی ایسا گناہ نہ ہوا جس کا لازمی جز یہ تھا کہ اس کو جہنم میں جانا پڑے اور اس نے اس سے توبہ نہ کی ہو، یا اگر کبھی ایسا گناہ ہوا اس سے تو وہ اس سے تائب ہو چکا ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ چکا ہو. یعنی وہ اگر تو معافی مانگ چکا ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تو توبہ ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے، ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ محض تعویل ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے عرف و محاورات میں بھی اس قسم کے وعدوں اور بشارتوں میں یہ شرط محفوظ ہوتی ہے. یعنی بعض دفعہ ہم بھی جو معاملات اپنے ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں یہ چند شرائط رکھتے ہیں، یار اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، اس میں شرط موجود ہوتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے اس بندے کے چہرے کو محفوظ رکھیں گے جو کبھی اللہ کے خوف سے ڈرا اور اس کی آنکھوں سے ایک مکھی کے برابر آنسو کا قطرہ نکلا اور وہ چہرے پہ بہہ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے ہر صورت میں بچنا ہے، ہر صورت میں بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ سورۃ البقرہ، نام اس کا بقرہ گائے سے، بقرۃ گائے، کوئی گائے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایسا نہیں کہ کسی گائے کا تذکرہ ہے، بس یہ ایک صورتوں کے نام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ الف لام میم، آیت نمبر 1 الف لام میم، اس کی تفصیل آپ سب جانتے ہیں، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کا جو علم ہے وہ کس کے پاس ہے جی؟ اس کا علم کے بارے میں لکھا ھذا سر بین اللہ و بین الرسول، تو یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہے، تو اس کا علم جو ہے وہ اور کسی کو نہیں ہے۔ لیکن بعض جگہ یہ بھی آیا ہے کہ بعض راسخین فی العلم، جو علم کے اندر راسخ لوگ ہیں نا، ان کو ان کا اندازے ہیں کہ یہ کہاں کیسے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں یہ مستعمل پہلے بھی تھے، تو اس لیے اس کے اوپر لمبی تفصیل لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں۔ تو بس چونکہ ہمارے یہ ٹاپک میں نہیں ہے، رینج میں نہیں ہے، ہماری رینج میں گرامر ترجمہ ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی ہے جی؟ ہاں جی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین۔ ذالکا دور کا اشارہ ہے، قریب کا نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو بتایا تھا کہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ یہ عظیم الشان کتاب، جبکہ ذالکا کا ترجمہ ہے وہ، تو یہ عربی قاعدہ ہے کہ کسی چیز کو عظمت دینے کے لیے اشارہ دور کا کر دیا جاتا ہے، تو یہ وہی ذالکا مذکر کا اشارہ ہے کہ الکتاب مشار الیہ، ذالک الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، لا ریبہ، یہ لا کیسا ہے جی؟ لا نفی، لائے نفی جنس، لائے نفی جنس، کیسے لائے نفی جنس ہے کہ لائے نفی جنس کے بعد ہمیشہ نکرہ آتا ہے، اور نکرہ کے بعد اس کا جو تنوین ہے وہ ڈراپ ہو کے سنگل حرکت میں نصب ہو جاتی ہے۔ لا ریبہ، ریبن، ریبن کا مطلب ہوتا ہے شک، ڈاؤٹ، ایک ہوتا ہے شکن، یہ بھی شک ہوتا ہے، اور ریبن یہ بھی ڈاؤٹ کا مطلب میں آتا ہے۔ اب لا نفی جنس آنے سے ترجمہ کیا کرتا ہے کہ اس شک کی جتنی بھی اقسام ہو سکتی ہیں نا، وہ کیا ہے؟ لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، یعنی ڈاؤٹ کی جتنی بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں ان سب کی کمپلیٹ نفی، لائے نفی جنس کا یہی مطلب۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، لا ریبہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کس میں جی؟ اب یہاں پہ یہ آپ کو کیا ملتا ہے جی؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ معانقہ، ملنا، اور کہیں پہ یہ میم عین بھی لکھا تھا، میم عین، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر تو اس کو ہم یہاں ملائیں تو یہ بنتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی، ہاں جو ہے وہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، یہ عظیم الشان کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ یا تو آپ وقف کریں گے ادھر اور پھر یہ کنٹینیو کریں گے، یا تو پھر آپ وقف کریں گے ادھر اور ادھر سے کنٹینیو کریں گے۔ ترجمہ میں اب اگر آپ اس کو ادھر ملاتے ہیں، اچھا ہدن، ہدن ایک ایسا ورڈ ہے جو مبنی ہے،
بیسیکلی وہ ہے یہ اسم منقوص میں سے ہدن 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 تینوں حالتوں میں آپ کو سیم ہی ملتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت. ہدن ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہنمائی ہے. ہدن لام حرف جر، متقون متقیون سے یعنی جو پرہیزگار ہے اس کی جمع کیا ہے؟ جمع سالم متقون. اور متقینا حالت جر آ رہی ہے کیونکہ لام نے اس کو مجرور کر دیا ہوا ہے. ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے. اگر آپ فی ہی کو ادھر ملائیں تو پھر ترجمہ بنتا ہے اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. تو تقوی سے کیا مراد ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ تقوی کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی کانٹوں والے راستے پر سفر کیا؟ انہوں نے کہا بالکل سفر کیا. تو آپ نے وہاں کیا کیا؟ انہوں نے کہا بس میں اپنے کپڑے اٹھا کے اوپر چلا بچ بچ کے کہ کہیں کانٹ. انہوں نے کہا بس یہی تقوی ہے. یہ تقوی کی ڈیفینیشن ہے کہ جب ہم تقوی کے راہ پر چلتے ہیں تو پھر ہم چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے. وہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جیسے کانٹوں سے بچا جاتا ہے بس ویسے گناہوں سے بچا جاتا ہے، اپنی حفاظت کرتے ہوئے بس وہ راستے سے نکلنا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ہدایت ہے کس کے لیے؟ جب یہاں تک ہم ترجمہ کریں گے تو کریں گے ہدایت ہے، رہنمائی ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. اور یہاں سے ہوگا تو پھر کہیں گے اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. بس یہ منیمم ڈفرنس ہے. ٹائم کتنا؟ کوئی ایرر آ گیا لگتا ہے آج ٹائم میں. ہاں جی موبائل چینج کیا. الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. آگے کیا ہے جی؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہاں جی الذین، یہ صفت ہے کس کی جی؟ حالت جر میں. یہ متقی، متقی کیسے ہیں؟ للمتقین، رہنمائی ہے پرہیزگاروں کے لیے. الذین یؤمنون، آمن یؤمن باب افعال ایمان لانا. یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر کا صیغہ جو متقین کی طرف ریٹرن ہو رہا ہے. وہ ایمان لاتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ بالغیبی. اور ایمان لانا ہمیشہ با سے ہوتا ہے. یہاں سے ترجمہ یوں ہے کہ اگر تو ہو لام کی پریپوزیشن تو ہوتا ہے مطیع و فرما بردار ہو جانا، اور اگر با کی پریپوزیشن ہو تو پھر ہوتا ہے ایمان لے کر آنا. تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیبی بحرف جر، غیب مطلب کیا کہتے ہیں اس کو؟ پوشیدہ باتوں پر. بالغیبی جس میں جنت، جہنم، آخرت، اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے غائب ہیں اس وقت، صحابہ کے لیے موجود تھے. کیونکہ یہ حدیث میں بھی ہے کہ میرے بعد جو میری غائب ہونے کی صورت میں مجھ پہ ایمان لائیں گے. تو بالغیبی غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ، اقامہ یقیم باب افعال، قاف واو میم مادہ ہے، اور کھڑے ہونے میں قامہ یقوم، کھڑے ہونا. اقامہ یقیم کیا جی؟ کھڑا کرنا. لیکن یہاں کھڑا کرنے کی مراد نہیں، یہاں ہے ٹھیک ٹھیک ادا کرنا. کیا جی؟ ٹھیک ٹھیک ادا کرنا. وہ یقیمون، اور وہ اب یہاں ترجمہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کی مراد کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. اقامہ یقیم فعل مضارع جمع مذکر. وہ یقیمون، اور وہ کھڑی کرتے ہیں. الصلاۃ، نماز. وہ نماز قائم کرتے ہیں، اسے ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں. الصلاۃ نصب آ رہا ہے، یہ مفعول ہے یقیمون کا. وَمِمَّا حرف عطف، من ما. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تو یہ الف ڈراپ ہو تو پھر کیا ہے؟ ما کا مطلب کیا، پھر استفہامیہ ہے، کوشچنر ہے. لیکن اگر یہ الف موجود ہو پیچھے حرف جر ہے تو پھر یہ صلہ ہوتا ہے، جو. من ما، جو میں سے. وَمِمَّا، جو میں سے. رزقناہم، رزق یرزق رزق دینا. رزقنا فعل ماضی جمع متکلم، نحن فاعل اس کا. رزقنا ہم نے دیا، ہم مفعول انہی کو متقینہ کی طرف. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں جو میں سے. رزقناہم ہم نے انہیں رزق دیا. ينفقون، انفق ينفق باب افعال خرچ کرنا. ينفقون فعل مضارع، اور وہ خرچ کرتے ہیں
اس میں سے اسراف نہیں کرتے، جہاں جائز ہے وہیں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جائز چیزوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ہم یوقنون، ہاں جی، والذین، اب یہ صفات آ رہی ہیں کن کی؟ للمتقین کی، جیسے ہم نے کل پہلی صفت بیان ہوئی تھی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ پہلی صفت تھی۔ یہ اب اس کی دوسری صفت آ رہی ہے کہ مومن کیسے ہوتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، یؤمنون، آمن یؤمن باب افعال ایمان لانا، یؤمنون فعل مضارع جمع غائب، وہ ایمان لاتے ہیں بما انزل، دیکھیں ایمان لانا با کے ساتھ آتا ہے، کس پر؟ ما۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ حرف جر کے ساتھ جب ما کی دو خصوصیات ہیں، اگر تو الف ہو تو پھر تو مطلب ہے جو، یہ صلہ ہے، اور اگر الف نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ کیا۔ ما کا مطلب ہوتا ہے کیا، بما، بما ہوگا مطلب کس چیز سے، اور بما جو، جس پر، سو بما، ما یہاں جو کے میننگ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ انزلہ، انزلہ ینزلو باب فعل اتارنا، انزلہ مجہول ماضی جو اتارا گیا، بما انزلہ جو اتارا گیا کس پر؟ الی حرف جر کاف خطاب آپ پر، الیکا، وما، اور جو، انزلہ سیم وہی انزلہ فعل ماضی باب فعل جو اتارا گیا، من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے پہلوں پر، وبالآخرتی، اور آخرت پر، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا، اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور آخرت پر۔ دیکھیں تمام با کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ اس کے ساتھ با کیوں نہیں ہے؟ واو کی وجہ سے، واو حرف عطف آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی واو آیا تو پھر با کیوں ہے؟ یہاں آگے فعل موجود ہے اس لیے وہ واو نے پورا اثر لیا، اور یہاں پہ ناؤن موجود ہے اس لیے اس کے ساتھ با الگ سے لگایا گیا۔ اگر یہاں بھی فعل ہوتا وہی تو پھر با نہیں لانا تھا ساتھ۔ ہم یوقنون، ایقنا یوقنو، اس کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا، فعل مضارع باب فعال، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ یقین بھی رکھتے ہیں، صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ انہیں پختہ یقین ہے۔ اور یہ اس کا جو وہ ہے فاعل وہ کیا ہے؟ ہم، اور وہ ہے یہ الذین کی طرف واپس لوٹا ہے، مرجع ہے اس کا کہ وہ لوگ کیسے ہیں۔ کیونکہ امجد بھائی کلیئر ہوئی یہ آیت؟ ہم نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو سیکھ کے اٹھیں تاکہ ہم جب قرآن کی قرأت کریں تو ہمیں مزہ بھی آئے۔ اگلی آیت کیا ہے جی؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک اولئک، اب یہ جمع کا اشارہ انہی لوگوں کی طرف جا رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ آگے کیا جی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہ ہیں اصل وہ لوگ، اولئک علی ھدی، یہ ہیں وہ لوگ علی ھدی جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ دیکھیں ہدایت کیا ہے؟ وہ رب کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے نہیں آ سکتے، ہدایت دینے والا صرف رب ہے۔ اب ہم کدھر جا رہا ہے؟ وہی اولئک کی طرف۔ اولئک مبتدا، متعلق خبر، متعلق اولئک علی ھدی من ربہم، ربہم مرکب اضافی، ربی جر چلا گیا مین کی وجہ سے، اور واولئک ھم المفلحون۔ یہ ھم المفلحون کس لیے نسیم بھائی؟ ہاں جی، یہ حصر کا مفہوم پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحن فلاح پانے والا، جمع مکسر مفلحون، مفلحون۔ دیکھیں واو نون قاعدہ بنا لیں کیا ہے؟ جمع کی نشانی ہے یہ واو نون، چاہے ناؤن میں ہو چاہے فعل میں ہو، واو نون جمع کی نشانی ہے۔ مفلحون
وہی فلاح پانے والے. فلاح پانے والے کیا مراد ہے؟ کامیابی پانے والے, کامیاب ہو جانے والے. اور وہ کامیابی جو سب سے بڑی کامیابی ہے. عربی میں پڑھ رہا تھا کہ فلاح جو ورڈ ہے یہ بہت سارے میننگ میں آتا ہے, تو اردو کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے تو بس وہ وہیں پہ بند ہو جاتی ہے کہ کامیاب ہونے والے, ورنہ اس کے بہت سارے ڈفرنٹ میننگ بھی ہے. فلاح کسان, وہ بھی اسی سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. فلاح کسان بھی اسی میننگ سے آتا ہے. اب کفار کی بات ہوگی کہ کفار کون ہیں جنہوں نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے, جیسے میں نے کل بتایا تھا, سورہ بقرہ کے ابتدا میں 3 کیٹیگریز ڈیفائن کر دی ہیں, اور یہ 3 ہی کیٹیگریز ہیں پورے کائنات میں انسانوں کی. یہ 3 سے باہر اور چوتھی کوئی کیٹیگری نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ یہ میں نے کیوں دونوں اکٹھی لکھی کہ پہلی 3 آیات میں, اس سے پچھلی 3 آیات میں مومنوں کا ڈیفینیشن تھی, مومن کون ہوتے ہیں, پھر ان 2 آیات میں ڈیفینیشن ہے کافر کون ہوتے ہیں. ان حرف تاکید, الذین کفروا, یقیناً وہ لوگ, کفروا کافر مدہ کفر یکفروا, کفر کرنا, انکار کر دینا. اس کے لیے 3 ورڈ آتے ہیں. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار, اور کفران ایک ورڈ یوز ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کفران, ناشکری. کفران کا مطلب ہوتا ہے ناشکری, اور کفور بہت بڑا ناشکرا. کفران ناشکری, اور کفور بہت بڑا ناشکرا. کفور 30ویں پارے میں آیا تھا. تو یہاں سے کیا ہوا؟ کفروا فعل ماضی جمع غائب, وہ لوگ, بے شک وہ لوگ, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. سواء کا کیا مطلب ہے جی؟ برابر ہیں, ایکول ہیں, برابر ہیں. یہ برابر کا مطلب اس میننگ میں ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگلی باتیں بتائیں گی. سواء علیہم, علی حرف جر, ہم انہی پر, الذین کفروا. حرف, یہ کیا ہے جی؟ کوشچن, حرف استفہام. انذرتہم, اب یہاں پہ یہ نہیں ہے انذرتا, نون ذال را مادہ, باب فعل. انذرا ینذرو, ڈرانا. انذرا ینذرو, ڈرانا. انذارن, ڈرانا, اللہ کے عذاب سے ڈرانا. انذارن. انذرتا فعل ماضی واحد مخاطب, حاضر جسے کہتے ہیں آپ. انذرتا, آپ نے ڈرایا. انذرتا, کیا آپ نے ڈرایا. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ, یہاں پہ میننگ اس ام کی وجہ سے چینج ہو جائے گا. ان دونوں کا کمبینیشن یہاں پہ بنے گا, خواہ آپ ڈرائیں. انذرتہم, ہم کدھر؟ وہی الذین کفروا, آپ انہیں ڈرائیں. ام یا لم نفی کے لیے آتا ہے, مضارع پہ آتا ہے, اور اس کا ماضی میں میننگ لے کے چلا جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ انذر ینذرو تنذرو, تنذرو کا را مجزوم ہو گیا, لم نے اس پر افیکٹ کر دیا. انذرتہم ام لم تنذر, ہم واپس وہی الذین کفروا, یعنی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, لا نفی, یؤمنون پھر ریپیٹ ہو گیا, وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں, وہ ایمان نہیں لائیں گے, جو اپنے کفر کے اوپر جم چکے ہیں, پکے ہو چکے ہیں. کیوں ایسا ہوا؟ اب اس کا ریزلٹنٹ آ رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ بنی. ختم اللہ, خا تا میم مادہ, ختم یختم, ختم یختم, مہر لگا دینا. لیکن یہ مہر لگانے کے لیے الا کی پریپوزیشن ساتھ ضروری ہے. الا کے بغیر یہ ختم کرنا ہوگا, الا کے ساتھ ہوگا مہر لگانا. ختم اللہ, اللہ فاعل, ختم اللہ علی, کس پہ لگائے جی؟ قلوبہم, الا کی وجہ سے قلوب مرکب اضافی جر جا رہا ہے, متعلق فعل ہے. ختم اللہ علی قلوبہم, قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم, اور ان کے سماعت پر, ان کی سننے کی حس پر, کہ وہ سن کے بھی ان پہ اثر نہیں ہوتا. وعلی ابصارہم, اچھا یہاں سے ڈفرنٹ ہے ترجمہ, یہاں سے یہ ابصار, یہاں پہ تو ہے میرا خیال ہے, وعلی ابصارہم, یہاں پہ تو ہے, تو ہے, یہاں پہ کیا ہے؟ تو کا مطلب ہوتا ہے سٹاپ ہیئر. یہاں پہ کیا ہے جی؟ سٹاپ ہیئر. ریزن کیا ہے؟ آگے ترجمہ ڈفرنٹ ہو رہا ہے.
کیونکہ مہر لگتی ہے دلوں پر اور پردوں پر، آنکھوں پہ مہریں نہیں لگتی. اگر آپ یہاں پہ آ کے رک گئے تو ترجمہ گڑبڑ ہو جائے گی، کیونکہ آنکھ پہ مہر نہیں لگتی. آنکھوں پہ کیا پڑتے ہیں؟ پردے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ابصار آنکھیں، ابصارہم ان کی آنکھیں، غشاوۃ، ہاں جی غشاوۃ ہوتا ہے ایک پردہ ہے. یہ غشیہ یغشا چھا جانا، اور چھا جانے کے لیے صاف ہے کہ اب کسی کے اوپر کوئی چھا جائے تو کسی ذریعے سے چھاتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ غشاوۃ، ایک پردہ ہوتا ہے جو اس کے اوپر چھا جاتا ہے. تو غشاوۃ سے مراد کیا ہوا؟ پردہ. وَلَهُمْ، اور کیا ہے ان کے لیے؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے ان لوگوں کے کیونکہ اس سے بڑا اور کیا بات ہے کہ رب کا انکار کر دیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں ایمان جو ہے وہ موت بالایمان عطا فرمانا اور حسن خاتمہ عطا فرمانا. یہاں تک آیات ہو گئیں آپ کی 7، اور 7 آیات سے مراد آپ کا دوسرا رکوع ختم ہو گیا سورہ پہلے پارے کا. تیسرا رکوع پورا کا پورا منافقین کے لیے ہے. اس پورے رکوع میں منافقین کی ڈیفینیشنز آئی ہیں، ان کی علامات آئی ہیں کہ ان کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں. کہاں سے؟ وَمِنَ النَّاسِ، بتائیے گا. آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. ہاں جی واو آ گیا. واو سے مراد اور، واو سے مراد کیا ہے؟ اور. اچھا واو ہوتے ہیں تقریباً 4 طرح کے. ایک واو ہوتا ہے قسم والا، واللہ اللہ کی قسم. ایک واو ہوتا ہے عاطفہ جو پچھلے تمام چیزوں کو کیری کر کے آتا ہے. اور ایک واو ہوتا ہے حالیہ، اس کی یعنی حال بیان کرنے کے لیے. میں مسجد میں داخل ہوا، دخلت فی المسجد وہو راکعون، جب میں مسجد میں داخل ہوا وہ رکوع کر رہا تھا، وہ رکوع میں تھا، وہ رکوع میں تھا. اب وہو راکعون کیا ہے؟ میں حال بیان کر رہا ہوں مسجد میں داخل ہو کے ایک شخص کی. اور وہ کیا؟ والامام راکعون، اور امام کیا تھا؟ رکوع میں تھا. میں مسجد میں حال بیان کرنے کے لیے. اور چوتھا واو ہوتا ہے استئنافیہ. استئنافیہ واو وہ ہوتا ہے جس سے اگلا نیا جملہ شروع ہو جائے. تو یہ نیا جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اور ومن الناس، من الناس سے مراد جی عدنان بھائی، من الناس سے مراد من سے اور الناسی لوگوں میں سے. ومن الناسی اور لوگوں میں سے. اب دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں لوگوں میں سے، اس کا مطلب ہے سم آف دیم، ناٹ آل، سم آف دیم. ومن الناسی اور لوگوں میں سے، من جو کون کے لیے آتا ہے؟ یقولو، کالا یقولو، کاف واو لام مادہ اجوف ہے، کالا یقولو کہنا. ومن الناس من یقولو اور لوگوں میں سے جو کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ واحد کا صیغہ لایا گیا اور یہاں پہ جمع کا ہو گیا. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ من الناس من کی وجہ سے واحد کا صیغہ لایا گیا کہ من ایک آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے. من یقولو جو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لے آئے. آمنا یؤمنو، آمنا یؤمنو، آمنا یہ فعل ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ کہ ہم ایمان لے آئے. آمنا کس پر؟ پھر وہی جب ایمان لایا جاتا ہے تو با کے ساتھ آتا ہے. ہم ایمان لائے باللہ، اور کس پر؟ وبالیوم الآخر. الیوم صفت اور موصوف اور الآخر اس کی صفت کہ ہم کس پہ ایمان لائے؟ یوم الآخرہ پہ. وما ہم بمؤمنین. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وما نفی، با اور ما کا جو کمبینیشن ہے وہ کس میں آتا ہے؟ کوئی جواب دے، کیونکہ ما بھی نفی کے لیے ہے لیکن با کیا کر رہا ہے یہاں؟ ہرگز نہیں. وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. وما ہم بمؤمنین. آگے کیا ہے جی؟ اللہ اکبر. یہ آیت اب دیکھیں اس میں ایک ہی مادہ یوز ہوا ہے 2 طرح سے. کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب فرمایا؟ یخادعون، آگے کیا ہے جی؟ والذین آمنوا
وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون. خا پہلی بار یہ آ رہا ہے، خا دال عین مادہ اور باب ہے مفاعلہ. مفاعلہ باب کا ہوتا ہے فاعل یفاعل، فاعل یفاعل. کیا بنے گا؟ خادع یخادع، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. لیکن کیا؟ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. خادعنی، he tried to deceive me، اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی. یہاں کس کو؟ ہم فاعل ہے اس کا، مضارع غائب جمع کا صیغہ ہے. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. مفعول کس کو دھوکہ دیتے ہیں جی؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہے؟ نہیں. کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ نفی، نہیں دے سکتا. والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے. آمنوا ماضی کا صیغہ، کون؟ جو ایمان لائے. حرف عطف ما نفی، ما یخدعون. اب یہ دیکھیں خا دال عین مادہ باب فتحہ سے آتا ہے. خدع یخدع، اس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. یہاں ہے دھوکے کی کوشش کرنا، اور ادھر دھوکہ دینا کہ وہ ایفیکٹ بھی کر جائے. یہاں ہے خادعنی، اس نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور یہاں ہوگا خدعنی، اس نے مجھے دھوکہ دے دیا. اب دیکھیں یہاں ہے کوشش کی جا رہی ہے، کس کو؟ اللہ کو، اللہ کو دھوکہ دینے کی، تو ناکام ہے. لیکن یہ والا صیغہ ہے کامیاب ہے. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وما یخدعون، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے. یخدعون فعل مضارع جمع غائب، وہ دھوکہ نہیں دیتے. کسے؟ الا استثناء کے لیے، سوائے کس کے؟ انفسہم، اپنے آپ کو. دیکھیں وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ ناکام. تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ خود کو دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کی طرف دھوکہ دینے کے لیے وہ صیغہ لایا گیا جس میں ٹرائی ہے اور فیلئر ہے. لیکن اپنے لیے ان کے وہ صیغہ لایا گیا کہ جس میں دھوکہ دے کے کنفرم ہو گیا کہ دے ڈیسیوڈ. صحیح ہے جی. یہ اب باب کا ڈفرنس ہے. اس میں ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، باب مفاعلہ، یہ ہے ثلاثی مجرد میں سے. اس میں ہے دھوکہ دے دینا، یہاں ہے دھوکے کی ٹرائی کرنا، اور ادھر کیا ہے؟ دھوکہ دے دینا. تو یہاں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے چکے ہیں، اس لیے انفسہم، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. وما، اور نہیں، ما نفی، یشعرون، شین عین را مادہ کیا ہوتا ہے جس کا مطلب؟ باب نون سے ہے. شعرا یشعرو، شعور رکھنا. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں کہاں شعور رکھتے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں نا، کوشش کر رہے ہیں رب کو، لیکن ایٹ دی اینڈ خود دھوکے میں سارے، لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا، وہ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. وما یشعرون، اور وہ نہیں سمجھتے اس بات کو. فعل مضارع جمع کا صیغہ ہے. مجھے اندازہ ہے پوری طرح کہ یہاں پہ آپ کو گڑبڑ ہوئی ہوگی، اس لیے میں نے 2-3 بار ریپیٹ کیا. گھر جا کے تسلی کے ساتھ دیکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، نہیں تو میں کل دوبارہ اسے ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ. آگے کیا ہے جی؟ ایسا کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سب کر رہے ہیں؟ اس کا رزلٹ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. فی حرف جر، فی قلوبہم، قلوبہم ان کے دل، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. اور وہ بیماری کون سی ہے؟ کون سی بیماری ہے جی؟ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شک، ڈاؤٹ. فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. فا حرف عطف، زادہ یزیدو،
زاد واو دال مادہ ہے زادہ یزیدو ٹو انکریز بڑھا دینا زیادتن کیا کر دینا جی بڑھا دینا زادہ فعل ماضی واحد مذکر غائب اس نے بڑھا دیا فزادہ ہم مفعول فزادہ ہم اس نے بڑھا دیا اب کس نے بڑھایا فاعل کون ہے اللہ حالت رفع میں اللہ نے بڑھا دیا ان کا کیا مرضن کیا ان کی بیماری کو بڑھا دیا یعنی اگر وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوئے تو اللہ نے بھی ان کو کہا ٹھیک ہے تم اسی رستے پہ چلو اب تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی کیوں جب ڈاؤٹ میں آ گئے تو پھر اللہ کیوں ان کو واپس لے کے آئے جب وہ خود ہی گمراہی کا شکار ہو چکے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ اینڈ یہ آتا ہے کہ وہ بالکل انکار ہی کر بیٹھتے ہیں آگے کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لَهُمْ ان کے لیے ہے عذاب علیم کیا جی ادھر عذاب عظیم تھا ادھر کیا ہے عذاب علیم فرق کیا ہے دونوں میں یہ بڑا عذاب ہے یہ شدید عذاب ہے اس سے یہ دردناک عذاب ہے وہ تو ہے بڑا عذاب اور منافق ہوں گے جہنم کی گہرائیوں میں کیوں کافر نے تو انکار کر دیا نا انہوں نے تو دھوکہ دیا اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی پھر مسلمانوں کے اندر رہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا تو یہ تو زیادہ عذاب کے مستحق ہیں جنہوں نے انکار کر دیا وہ تو اعلیٰ اعلان آ گئے نا جنہوں نے ہم بھی دیکھیں جو ہمارا کھلا دشمن ہو اس کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے اور جو ہمارا ساتھ رہ کے ہمارے خلاف ہو جائے بتائیں ہم اس سے تو نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کافر کو جو ہمارا دشمن ہوگا اسے پھر ہم تھوڑی ریلیکسیشن دے دیں گے لیکن جو ہمارے خلاف ہو جائے گا ہمارے اندر بیٹھ کے ہم تو اسے شدید مخالفت پہ اتر آئیں گے تو یہی صورتحال ہے اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے وَلَهُمْ لام حرف جر ہم ان کے لیے عذاب علیم عذاب یہاں پہ موصوف ہے اور علیم دردناک صفت ہے اور حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جہنم کی اسفل سافلین گہرائیوں میں ہوں گے عطا گہرائیوں میں ہوں گے بما کانوا یکذبون با حرف جر ما جو کانو کیا کرتے تھے کاف دال با مادہ کذب یکذبو جھوٹ بولنا یہ جھٹلانا نہیں ہے جھوٹ بولنا دیکھیں یہی فرق ہے کافر کے لیے آئے گا یکذبون وہ جھٹلایا کرتے تھے اور یہاں کیا ہے یکذبون جھوٹ بولا کرتے تھے وکانوا بما کانوا یکذبون اس وجہ سے جس کی وجہ سے وہ جھوٹ ہی بولتے تھے نا ایمان چھپایا ہوا ہے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے یقولوا آمنا باللہ جھوٹ بول رہے ہیں اس جھوٹ کے سبب ان کو اتنی بڑی سزا دی گئی کہ ان کو دردناک عذاب ہے دیکھیں ربط ہے آیات میں الفاظ میں کہ یہاں یکذبون نہیں کہا گیا کیونکہ انہوں نے جھٹلایا نہیں ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے جھوٹ بولا ہے یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے تھے آگے کیا ہے جی وَإِذَا اذا ظرف آتا ہے زمانے کے لیے یا تو مستقبل کے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے یا ماضی کے ساتھ وَإِذَا قِيلَ اچھا جی قَالَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ قَالَ کا مجہول کیسے بنتا ہے فُعِلَ کے وزن پہ آئے تو کیا بنتا ہے قُوِلَ قاف واو لام مادہ ہے نا تو واو کے اوپر زیر آ گئی تو یہ یا سے چینج ہوتا ہے وہ چینج ہونے کے لیے یہ پہلے اپنی حرکت پیچھے لے کے آتا ہے اور اس حرکت کے موافق چینج ہو جاتا ہے یہ بات نہیں بھی ذہن میں رکھی تو قیلا ذہن میں بٹھا لیں کیا ہے ماضی مجہول کا صیغہ ہے قیلا دیکھیں قالا اس نے کہا قیلا اس سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ اور جب ان سے لہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا اب یہ لا کون سا ہے جی یہ لا نفی کا نہیں ہے بلکہ یہ نہیں کا ہے نہیں کیسے ہے تفسدون افسد یفسد فساد پیدا کرنا تفسدون تم فساد پیدا کرتے ہو لا نے کیا کیا وہ نون ڈراپ کر دیا لا تفسدو تم فساد مت کرو فی الارض کہاں زمین میں قالو وہ کیا کہتے ہیں میں کیا کہتے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اذا لگا ہوا پیچھے ورنہ کیا انہوں نے کہا
نحنو مصلحون، مصلحون ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، صالحون نیک، مصلحون اصلاح کرنے والا، اور مصلحون جمع کا صیغہ، نحنو مصلحون ہم کیا ہیں؟ اصلاح کرنے والے۔ انا آیا، انا نے کے ساتھ مائے کافا آ گیا، اب وہ کیا مطلب ہے؟ صرف ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو کیا ہیں جی؟ صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ان کو کیسے جواب دیا؟ کیا ہے جی آگے؟ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے جان لو۔ کیا ہے جی؟ جان لو، کیپ ان مائنڈ، الا جان لو، ہم مفسدون تھا، کیا تھا جی؟ ہم مفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ مفسدون ہوتا ہے فساد کرنے والا، افسد یفسد باب افعال، فساد کرنا۔ ہم مفسدون، وہ فساد کرنے والے ہیں۔ انا لے کے آئے، انا نے کیا کیا؟ انہم مفسدون، یقیناً وہ فساد کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے حصر کا مفہوم پیدا کرنا ہے، مفسدون پہ ال لگائیں اور ہم کے مناسبت ضمیر لے آئیں، کیا بنا؟ انہم ہم المفسدون، جان لو کہ وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، لا نفی یشعرون، وہ سمجھتے نہیں، ان کو سمجھ نہیں لگتی، وہ شعور نہیں رکھتے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ جی وہ مشورہ جو رکا ہوا ہے ہمارا، وہ کیا آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں؟ جو بعد میں آئے ان کے سامنے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ مشورہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ورک بھی کیا جائے۔ ورک کے لیے